اب ایک صورت ہے کہ خامد اگر گم ہو جاتا ہے، جہاد پہ گیا ہے واپس نہیں آیا، کوئی خبر نہیں، یا ڈنکی لگا کے جیسے لوگ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہے جی سال ہو گیا رابطے میں نہیں ہے، تو عورت کا کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ اپنے آپ کو اس کی بیوی تصور کرے گی یا اس سے علیحدگی ہو جائے گی؟ یہ سوالات کئی بار آتے ہیں کہ خامد کا پتہ نہیں ہے جی لاپتہ ہو گیا ہے، خامد جہاد پہ گیا ہے پتہ نہیں اب واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، خامد ڈنکی لگا کے گیا ہے، آج کل تو یہی جہاد ہے نا لوگوں کا، ڈنکی لگا کے یورپ کے لیے نکل جانا، یہی جہاد کی صورت بنائی ہوئی ہے ہم نے، اور جہاد تو ہم بھول گئے۔ تو حضرت صاحب وہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں گم ہو گیا، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور اس مسئلے میں امام صاحب یہ باب لے کے امام بخاری رحمہ اللہ، باب حکم المفقود فی اہلہ و مالہ، بیان ہے اس شخص کا جو گم ہو گیا، اس کے مال کا کیا حکم ہوگا، اس کی بیوی کا کیا حکم ہوگا۔ خود گم ہو گیا ہے، کسی بھی سلسلے میں گیا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے، تو اب اس کے مال کا اور اس کی بیوی کا کیا حکم ہوگا۔ اور اس مسئلے میں امام صاحب پہلا قول لے کے آئے سعید بن مسیب کا۔ ابن مسیب فرماتے ہیں اذا فقد فی الصف عند القتال، جب جہاد کی صف میں بندہ کھڑا گم ہو جائے، تربص امرأتہ سنہ، اس کی بیوی 1 سال رکے گی، 1 سال اس کا انتظار کرے گی، پہلا قول یہ۔ واشترى ابن مسعود جاریۃ فالتمس صاحبها سنۃ، عبداللہ ابن مسعود نے ایک لونڈی خریدی اور اس کا جو ساتھی تھا، اس کا خامند، اس کو 1 سال تک تلاش کیا، فلم یجدہ، اسے نہ پایا، وفقد، اور وہ مفقود ہی تھا 1 سال تک، فاخذ یعطی الدرہم والدرہمین وقال اللہم عن فلان فإن أتى فلان فلی وعلی، انہوں نے پھر اس کی طرف سے 1 یا 2 درہم صدقے میں دی اور فرمایا اللہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، اگر وہ آ گیا تو پھر یہ میرا ہوگا یا میرے ذمہ ہوگا۔ کہتے ہیں ہاکذا ففعل باللقطہ، گم شدہ چیز کے ساتھ 1 سال کا معاملہ کرنا۔ یہ آپ نے موطا امام مالک کے اندر بھی پڑھا ہوا ہے کہ گم شدہ چیز کا کیا حکم ہے۔ اگر آپ کو کوئی گم شدہ چیز مل جاتی ہے تو 1 سال تک اس کا اعلان کروائیں، اور بکری آپ کو مل جاتی ہے تو پھر فرمایا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ تم، اگر تم نہ پکڑو گے تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر بکری آپ کو کوئی ایسے گم شدہ مل جائے، اگر آپ نہیں پکڑو گے کوئی اور مسلمان پکڑ لے گا، کوئی اور نہیں پکڑے گا تو بھیڑیا پکڑ لے گا، فرمایا پکڑ لو۔ اس نے پوچھا اونٹ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اونٹ کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ اونٹ سٹرگل کر سکتا ہے، اس کے اندر استطاعت ہے کہ وہ اپنا پانی بھی سٹاک کر سکتا ہے، اپنا کھانا بھی سٹاک کر سکتا ہے، اور اس کے پاؤں بھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ گرم ریت میں چل پھر سکتا ہے، پہاڑوں کے اوپر چل پھر سکتا ہے، اس کو نہ چھیڑو۔ ایسی چیز جس کے بارے میں آپ کو یہ ہے کہ اگر میں نے نہ پکڑی تو یہ ضائع ہو جائے گی، اگر میں نے نہ پکڑی تو اسے کوئی اور لے جائے گا، 1 سال تک آپ نے اس کو پکڑ کے اس کا اعلان کروانا، مسجدوں کے باہر، سوشل میڈیا پر، یا جہاں مرضی اس کا اعلان کروائیں، اور سال کے بعد وہ مال آپ کا ہے جتنا مرضی زیادہ۔ اور ایک صحابی کو ملا، آپ سمجھ لیں کہ اس نے کہا مجھے 100 درہم ملا، اور 100 درہم یعنی 100 دینار والی گتھلی ملی، کہتے ہیں مجھے ایک گتھلی ملی جس کے اندر 100 دینار تھا۔ 100 دینار آپ آج کل کے دور میں سمجھ لیں کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے 1.25 کروڑ روپیہ پاکستانی، انڈین 50 لاکھ روپیہ تقریباً، تو وہ اس کو ملا۔ تو اس کو یہی کہا گیا کہ آپ اعلان کریں 1 سال تک، 1 سال اعلان کرنے کے بعد اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو پھر یہ تمہارا ہے۔ تو گم شدہ چیز کا یہی حکم ہے، اگر کسی عورت کا خامند گم ہو گیا ہے تو 1 سال تک اس کا انتظار کرے گی، 1 سال کے بعد یہ عورت آزاد ہے، طلاق شمار ہو جائے گی۔ آگے شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتی ہے، یعنی یہ طلاق شمار نہیں ہوگی، خامند متوفی عنہا زوجہا یہ عورت شمار ہوگی کہ خامند فوت ہو گیا۔ سال کے بعد یہ گمان کر لیا جائے گا کہ خامند فوت ہو گیا، اور اس عورت کا یہ حکم ہوگا کہ یہ آزاد ہے، اور خامند فوت شدہ عورت کے حکم میں یہ آئے گی۔ اور ابن عباس کا بھی یہی قول، امام زہری کہتے ہیں فی الاسیری، قیدی کے بارے میں، یعلم مکانہ، جس کا ایگزیکٹ پتہ چل جائے کہ وہ فلاں جگہ پر قید ہے۔ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں پتہ نہ ہو گیا، وہ شاید فوت ہو گیا، قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ایک ہے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہمارا بندہ فلاں جگہ پر قید ہے۔ امام زہری کہتے ہیں فی الاسیر، اس قیدی کے بارے میں، یعلم مکانہ، جس کی جگہ کا علم ہو، لا تتزوج امرأتہ ولا یقسم مالہ، نہ اس کی بیوی آگے شادی کرے گی نہ اس کا مال تقسیم ہوگا۔ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ،
جب اس کی خبر منقطع ہو جائے، 5 سال تک اس کی خبر آتی رہی، ڈاکو آپ کو فون کرتے رہیں، جب آپ کچے میں آپ کا بندہ گرفتار ہے، اور یہ ہوتا ہے کچے میں آپ کا بندہ ہمارے پاس گرفتار ہے، یہ اس کی ویڈیو ہم بھیج رہے ہیں آپ کو تشدد کے ساتھ، اتنے پیسے بھیج، 5 سال بھی آپ اس کنڈیشن میں رہے ہیں تو بیوی آگے شادی بھی نہیں کر سکتی، گھر والے اس کا مال تقسیم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ ہے ہمارا بندہ فلاں جیل میں قید ہے، فلاں شخص کے پاس گرفتار ہے، اور جس وقت اس کی خبر منقطع ہو جائے، آپ کو لگے کہ انہوں نے اس کو مار دیا ہے، اس کے بعد پھر فَسُنَّتُهُ سُنَّتُ الْمَفْقُودِ، اس کے بعد اس کے اندر گم شدہ بندے والا طریقہ کار چلانا ہے۔ اور گم شدہ بندے والا طریقہ کار کیا ہے کہ 1 سال انتظار کرنا ہے، اور 1 سال انتظار کے بعد اس عورت کو متوفی عنہا زوجہا شمار کیا جائے گا، اور اس کے مال کو فوت شدہ بندے والا مال شمار کر کے اس کے حصے داروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا گم شدہ بکری کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑ لے، فإنما ہی لک، یا وہ تیری ہے، او لأخیک، یا تیرے بھائی کی ہے، او للذئب، یا بھیڑیے کی، اس کو پکڑ لے، اپنے کنٹرول میں لے لے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ گم ہوا پاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان، مرغی، آپ کو لگتا ہے یہ مرغی گم گئی ہے کسی کی، آپ نہ پکڑیں گے، کوئی اور چیز پکڑ لے گی، کوئی جانور پکڑ لے گا، تو حضرت صاحب ایسی چیز کے بارے میں یہی حکم ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں۔ وَسُئِلَ عَنْ ذَالَّةِ الْإِبِلِ، اور آپ سے اونٹ کے بارے میں سوال ہوا، فَغَضِبَ وَأَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ کے گال سرخ ہو گئے، اور فرمانے لگے مَا لَكَ وَلَهَا، تیرا کیا کام ہے اونٹ کے ساتھ، مَا الْحِذَاء، اس کے ساتھ اس کا جوتا بھی ہے، یعنی کھر لگے ہوئے اسے مضبوط پاؤں والا ہے، وَالسِّقَاء، اور اس کا مشکیزہ بھی ہے، یعنی اس کی اجری، پانی اس میں پیتا ہے، تشرب الماء، وہ پانی پیتا ہے، وتاکل الشجر، درختوں کے پتے کھاتا ہے، حتی یلقاہا ربوہا، وہ سٹرگل کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے مالک کو مل جائے گا۔ وسئل عن اللقطہ، اور گم شدہ چیز کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا اعرف وقاءہا وافاسہا وعرفہا سنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہچان لے، اس کے تسمے کو پہچان لے، اس کی پہچان کر لے کہ اس کو گرہ کیسی لگی ہوئی ہے، اس کا کپڑا کیسا ہے جس کے اندر وہ موجود ہے، وعرفہا سنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کر، 1 سال تک، 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، اگر اس کو پہچاننے والا کوئی بندہ آ جائے، وَإِلَّا فَخْلِطْهَا بِمَالِكَ، وگرنہ اسے اپنے مال کے ساتھ مکس کر لیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو فائدہ بھی دیتی ہے، مثال کے طور پہ گاڑی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بکری ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جتنا آپ نے اس کو چارہ ڈالا اتنا آپ نے اس کا دودھ دھو لیا، گائے ہے آپ اس کو چارہ ڈال رہے ہیں، اس کا دودھ پی رہے ہیں، لیکن حضرت صاحب اس کو اپنے مال کے ساتھ مکس نہیں کرنا، علامت اس کی الگ رکھنی ہے کہ یہ مال مجھے ملا تھا، لیکن 1 سال اعلان کرنے کے بعد پھر وہ آپ کا ہی مال، اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیں۔ تو حضرت صاحب مسئلہ یہی ہے، اور اس مسئلے میں سفیان کہتے ہیں فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بن ابی عبد الرحمن قال سفیان وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يزید مولى المنبعث فی امر الضالہ هو عن زید بن خالد قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں یہی روایت ہے، صحیح روایت حضرت صاحب۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد گم ہو جاتا ہے، وہ 1 سال تک، اور گم ہونے کی صورت میں اگر پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر قید ہے، پھر نہیں، پھر اس کو زندہ ہی تصور کیا جائے گا، اور عورت اس کے نکاح میں بیٹھی رہے گی، اگر خود بخود آزاد ہونا چاہے تو خلا والی صورت وہ بنا کے آزاد ہو سکتی، نہ تو وراثت میں حصہ ملے گا اور حق مہر بھی واپس کرنا پڑے گا۔ اگر وہ چاہتی کہ وراثت میں بھی مجھے حصہ ملے اور حق مہر بھی واپس نہ کرنا پڑے تو پھر عورت کو اس کا انتظار کرنا پڑے، پتہ ہونے کی صورت میں اس کی آزادی کا انتظار کرنا پڑے گا کہ فلاں جگہ پر میرا خامد قید ہے، اور لا علمی کے وقت یعنی لا پتہ ہونے کی صورت میں عورت 1 سال تک بیٹھے گی اور اپنے خامد کا انتظار کرے گی۔ اگر 1 سال بندہ لاپتہ رہتا ہے تو یہ عورت سمجھے گی کہ میرا خامد گم ہو گیا، فوت ہو گیا، اور اس کے بعد اپنی خامد فوت ہونے والی عدت گزار کے آگے شادی کر سکتی ہے۔
اور اس صورت میں حق مہر بھی اس کے پاس رہے گا اور وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا، خاوند کی وراثت میں سے۔